قائدین اور کارکنوں، پی ڈی ایم کے قائدین اور پنجاب بھر سے آئے ہوئے اور لاہور کے زندہ دلان، میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے آج ہمارے مخالفوں کی زبانیں بند کر دیں، اور میں جلسہ کی آرگنائزنگ کمیٹی کو، خواجہ صاحب آپ کے سارے ساتھیوں کو سلام کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ میرے ساتھیوں، کچھ عرصہ قبل ایک نوجوان لیڈر کو ایک غیر ملکی انٹرویو نے سوال کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے آپ کی قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کر دی گئیں۔ اس سے پہلے اس ملک میں آمروں نے آپ کے نانا کو شہید کر دیا، آپ کے کارکنوں کو شہید کر دیا۔ اس ملک میں عوام اور ہمارے سپاہ کو شہید کر دیا۔ کیا آپ کو خطرہ نہیں ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ ہاں خطرہ تو ہے، لیکن میرے پاس راستہ کیا ہے؟ میرے پاس دو راستے ہیں، ایک کہ میں کسی غیر ملک میں جا کے وہاں اپنی عیاشی کی اور مرضی کی زندگی گزاروں، اور دوسرا راستہ وہ راستہ ہے جو میں نے چنا نہیں، تاریخ نے میرے کاندھے پر رکھ دیا، اور وہ راستہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے حقوق کی جنگ لڑنا۔ خواہ میرا خون جاتا ہے، خواہ میری جان جاتی ہے، یہ سارے خدشے ساتھ لے کے میں اس ملک کے عوام کی جنگ لڑوں گا۔ اور آج وہ نوجوان، آج وہ لیڈر پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ منٹو پارک میں کھڑا ہے۔ 80 سال قبل اسی منٹو پارک میں، اسی میدان میں ہندوستان بھر کی قیادت آئی، مسلمان اکٹھے ہوئے اور مطالبہ کیا کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آئین چاہیے، ہمیں حقوق چاہیے۔ اور 53 سال قبل اسی نوجوان کے نانا نے اسی شہر میں اپنی جماعت کی بنیاد رکھی، اور مطالبہ کیا تھا کہ ملک تو ملا ہے، آئین نہیں، ہمیں آئین چاہیے۔ مطالبہ کیا تھا کہ اس ملک کے لوگوں کو شہریت کے حقوق یعنی ووٹ دینے کا حق چاہیے، اور مطالبہ کیا تھا کہ اس ملک کی سیاست سے ایجنسیوں کا خاتمہ چاہیے، مداخلت ختم ہونی چاہیے۔ اور آج وہ نوجوان اس سارے قافلے کو لیڈ کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا ہے، اور انشاءاللہ تعالی تاریخ میں اپنے اس سفر کو، اس ذمہ داری کو ادا کرنے آیا ہے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے بزرگوں، لاہور کی غیور عوام، پی ڈی ایم کے قائدین،
السلام علیکم. مجھے بہت خوشی ہو رہا ہے کہ میں آج پنجاب کے دل لاہور میں آپ سے مخاطب ہوں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد اسی لاہور شہر میں رکھی تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب ضیاء الحق کے آمریت کے خلاف جنگ کی علم تھامی تو انہوں نے 1986 میں اس سفر کا آغاز لاہور سے کیا تھا. لاہور شہر کی گلیاں، محلے، لاہور کے برج اور میناریں ان قربانیوں کی داستانوں کے گواہ ہے جو ضیاء کی تاریخ دور میں پاکستان پیپلز پارٹی اور جمہوری کارکن نے، لاہور کے کارکن نے، لاہور کے جیالوں نے شہادتیں قبول کی، کورے کھائے، جیل برداشت کی، مگر ظلم کے خلاف سر نہیں جھکائے. لاہور تو مرحوم جہانگیر بدر کو جانتا ہے، اور جہانگیر بدر صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں نے جمہوریت کے لیے کورے کھائے. لاہور کے شہید عثمان غنی، لاہور کا شہید ادریس بیگ نے تخت دار پہ چڑھ کر شہادت قبول کی، مگر پاکستان کے جمہوری کارکن نے آمریت کے سامنے سر نہیں جھکایا. آج ہم تاریخ کے ایک بہت اہم موڑ پہ کھڑے ہیں. ساتھیوں، آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تاریخ دیکھ رہے ہو. ہم بستی بستی پہنچ رہے ہیں اور آپ ہمارا والہانہ استقبال کر رہے ہیں. حالات واقعی برے ہیں. آج کی جعلی نالائق، نااہل اور ناجائز حکمرانوں نے آپ ان کو نہ صرف دیکھ رہے ہو مگر ان کو اور ان کی اقتدار کو بھگت رہے ہو. دھمکی، گالم گلوچ اور جھوٹ کے سوا ان کی دامن میں کچھ نہیں ہے. یہ بے وقوف نالائق حکمرانوں کے پاس نہ عقل ہے، نہ ان کو تاریخ کے علم ہے. ہم کب کسی دھمکی، کسی آمر، کسی غاصب سے ڈرے ہیں؟ ہم تو کشتیاں جلا کر میدان میں اترے ہیں. مہنگائی، کرپشن اور بد امنی کے مارے ہوئے لوگ ہمارے دستے بازو بن گئے ہیں. جب عوام کسی تحریک کا اس حد تک ساتھ دیتے ہیں، جب عوام اس مضبوطی کے ساتھ کسی تحریک کے ساتھ دیتی ہے تو ظلم کی زنجیریں کٹ جاتی ہے. آپ کا جوش اور ہمت دیکھ کر ہمارا قدم
اور تیز ہو جاتا ہے، ہمارے سامنے منزل نظر آنا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے منزل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جیت انشاءاللہ، فتح کا صبح انشاءاللہ جلد پہنچنے والا ہے۔ انشاءاللہ یہ کٹ پتلی حکمران، یہ سلیکٹڈ حکمران گھر جانے والا ہے۔ ہمارے طالب علم، ہمارے تاجر، استاد، ڈاکٹر، دکاندار، محنت کش سب پریشان ہیں کہ اگر ہمارا حال یہ ہے تو مستقبل کیا ہوگا؟ ساتھیو، ہمارا حال تاریخ ضرور ہے، مگر ہمارا مستقبل پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ آج پاکستان میں تاریخی مہنگائی ہے، تاریخی بے روزگاری ہے، تاریخی غربت ہے۔ آٹا چینی چوروں کی اس حکومت میں غریب کی چولہا بند ہے، دکاندار کا شٹر بند ہے، صنعت پہ تالا لگا ہوا ہے، ٹرانسپورٹرز کا پایا جام ہے۔ یہ جعلی حکمران عوام کے درد کو محسوس نہیں کرتے، ان کو عوام کی درد محسوس نہیں ہوتا، وہ اس لیے کہ وہ آپ کی ووٹوں سے اقتدار میں نہیں آئے، آپ کی ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں نہیں آئے، یہ کسی اور راستے سے، کسی اور کے اشارے کی وجہ سے، امپائر کی انگلی کی وجہ سے ان کو اقتدار ملی ہے، یہ عوام کا فیصلہ نہیں ہے۔ پنجاب کے ساتھ کیا مذاق کیا جا رہا ہے؟ پنجاب پہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ ایک نالائق، نااہل وزیر اعظم نے، نالائق، نااہل وزیر اعظم نے پنجاب کی پگ ایک کٹ پتلی کے سر پہ ہے۔ کیا یہ لاہور کو قبول ہے؟ کیا یہ پنجاب کو قبول ہے؟ ہم نہ وہ کٹ پتلی کو مانتے ہیں، نہ اس کٹ پتلی کو مانتے ہیں۔ ہمیشہ پارلیمان میں جب این ایف سی کی بات کرتا ہوں، جب صوبوں کی حقوق کی بات کرتا ہوں، تو پھر میں پنجاب کی بھی بات کر رہا ہوں۔ اس جعلی حکومت کا نہ پنجاب کی فکر ہے، نہ پنجاب کی عوام کی فکر ہے، نہ پاکستان کی عوام کی فکر ہے۔ روشنیوں کے شہر میں آج مایوسی کے اندھیرے ہیں، مگر لاہور کے غریب، لاہور کے مزدور بے سہارا نہیں ہے، لاہور کے محنت کش بے سہارا نہیں ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ ان حکمرانوں میں سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف جیل میں ہیں، سابق قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب جیل میں ہیں۔ یہ لاہور کا مطالبہ ہے
یہ کراچی کا مطالبہ ہے کہ رہا کرو، رہا کرو شہباز شریف کو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو خورشید شاہ کو، رہا کرو۔ طالب علم، طالب علم اگر اپنا حق مانگے، اپنا آئینی حق مانگے، اسٹوڈنٹ یونین بیانے کے حق مانگے تو ان کے خلاف پولیس گردی، ڈاکٹرز اپنا حق مانگے، نرسز آپ کا حق مانگے، ینگ ڈاکٹرز اپنا حق مانگے تو ان پہ لاٹھیاں، کسان اپنا حق مانگے، کسان احتجاج کرے تو کسانوں کو سرے عام شہید کیا جاتا ہے۔ مگر ظلم جبر کی رات ختم ہونے کا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پسے ہوئے طبقات کی جماعت تھی، ہے اور رہے گی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس جمہوری مزاحمت کی ایک کڑی ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1986 میں اسی لاہور میں شروع کی تھی۔ آج ہم آپس کے اور اپنے سیاسی اختلافات بلا کر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، پی ڈی ایم کے سٹیج پہ اکھڑتے ہیں، ہم اس کٹ پتلی کو لڑکا رہے ہیں، ہم اس کٹ پتلی کے سہولت کاروں کو لڑکا رہے ہیں تاکہ ہم عوام کو، ہم آپ کو آپ کے حق حکمرانی واپس دلوا دیں۔ یہ جنگ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، غریب عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان دلانے کی جنگ ہے۔ یہ جنگ نوجوانوں کی جنگ ہے، یہ جنگ مزدوروں کی جنگ ہے، یہ جنگ آپ سب کی جنگ ہے۔ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسی لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شمع جلائی تھی تو وہ عزم یہ تھا کہ عوام اپنی تقدیر کی مالک ہے۔ افسوس کہ ہمیشہ عوام کے خلاف سازش کی گئی، غیر جمہوری قوتوں جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جن کو میں سلیکٹرز کہتا ہوں، وہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہے، وہ اپنے من پسند کے حکومتیں بناتے رہے، مگر اب ہم سب مل کے ایک آواز سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ کو ختم ہونا پڑے گا۔ ہم نے جانوں کی قربانی دی ہے، اس جمہوریت کی بنیادیں میں ہمارا خون شامل ہے، اور اب ہم اس جمہوریت کی دفاع کرنے کے لیے، آپ کے حق کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کے ووٹ کا دفاع کرنے کے لیے ہم اس کو بھی اپنا خون سے دفاع کریں گے۔ آپ سلیکٹرز کو کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو، آپ کو ان عوام کی آواز کو ماننا پڑے گا، آپ کا ان عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ڈائیلاگ شائلاگ کا وقت
اب گزر چکا ہے. اب لانگ مارچ ہوگا. لانگ مارچ ہوگا. اسلام آباد ہم آ رہے ہیں. اسلام آباد پہنچ کر اس نالائق، اس نااہل، اس ناجائز وزیر اعظم، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کا استعفی چھین کے رہیں گے. ہم اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. ہم اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. فون کال کرنا بند کرے، رابطہ کرنا بند کرے. کوئی ہمارے درمیان میں کوئی درار پیدا نہیں ہو سکتا. ہم سب مل کے، ہم سب ایک ہو کے اسلام آباد کا لانگ مارچ کا سفر کر کے آپ کا قد پتلی کو بگائیں گے. آپ کا قد پتلی کو بگائیں گے. اس کو بگا کے بات ہو سکتا ہے. آپ کو عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا. آپ کو عوام کا آواز ماننا پڑے گا. گلگت سے لے کے لاہور تک، لاہور سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے کوئٹہ اور پشاور تک ایک ہی آواز گونج رہا ہے کہ میرے ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور. میرے ووٹ پہ ڈاکہ، تیرے ووٹ پہ ڈاکہ، لاہور پہ ڈاکہ، لاہور پہ ڈاکہ، پنجاب پہ ڈاکہ، پاکستان پہ ڈاکہ، جمہور پہ ڈاکہ، دستور پہ ڈاکہ، آئین پہ ڈاکہ، ووٹ پہ ڈاکہ. پاکستان زندہ باد. لاہور والوں، ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ اور ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی لاہور والوں؟ لاہور والے زندہ آباد. لاہور والے، لاہور والے، لاہور والے. میں اب اگلے مہمان کو دعوت خطاب دینے کے لیے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے ڈاکٹر جمیل سومرو کو دعوت دوں گا اور ساتھ ڈاکٹر راشد سومرو کو دعوت دوں گا. اس سے پہلے میں پنڈال میں امیر مقام صاحب خیبر پختونخوا مسلم لیگ کے صدر تشریف لائے ہیں بہت بڑے جلوس سے. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر راشد سومرو صاحب اب مولانا صاحب کو دعوت خطاب دیں گے. جی بھائی، تھک گئے ہو؟ آواز سے تو لگ رہا ہے کہ تھک گئے ہو. تھک گئے ہو؟ ڈر گئے ہو؟ دب گئے ہو؟ ٹھنڈ لگی ہے تو پھر موبائل کی لائٹیں تو جلاؤ نا. موبائل کی لائٹیں تو جلاؤ نا. کوئی موبائل نیچے نہ رہے. سب موبائل کی لائٹیں جلائیں. موبائل کی لائٹیں جلائیں. اور یہ بات بتاؤ کہ آپ نے واپس گھر جانا ہے یا مولانا کے ساتھ اسلام آباد جانا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. گھر جانا ہے یا اسلام آباد چلنا ہے؟ تو پھر ان کو بتا دو ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں طاقت فریاد نہیں. اے خاک نشینو، اٹھ بیٹھو.
وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا عمران خان کا تخت گراؤ گے؟ آواز نہیں آ رہی۔ عمران خان کا تخت گراؤ گے؟ مولانا کی امامت میں اس کے اقتدار کا جنازہ پڑھو گے؟ تو پھر اس کو کہہ دو، کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی دجال کو میں انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ تشریف لا رہے ہیں قائد پی ڈی ایم، قائد ملت اسلامی جا، امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، قوم کی آواز ہے، کیا عجب انداز ہے۔ God selected! Go Imran! Go Imran! PDM! خادم ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان! مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اسٹیج پر موجود پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قائدین، قومی زعماء، زندہ دلان لاہور، اس اجتماع میں شریک بزرگان ملت، میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج لاہور میں اس فقید المثال اجتماع کے انعقاد پر میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے کارکنوں اور اس میں شامل ملک کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا میدان تنگی داماں کی شکایت کر رہا ہے اور اس میدان سے باہر لاہور کی شہراہیں انسانی سمندر کی موجوں سے محظوظ ہو رہی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے جذبے کو، آپ کے ولولے کو، اور سن 1940 کے قرارداد کے بعد آج اسی میدان میں مینار پاکستان کے سائے تلے آپ جس عزم اور جس عہد کی تجدید کر رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے مستقبل کے لیے یہ سنگمیل ثابت ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ میرے دوستو، جب پچھلے سال لاہور کی شاہراہوں سے
ہمارا آزادی مارچ گزر رہا تھا تو آپ نے زندہ دلان لاہور نے ساری رات استقبال میں کھڑے گزاری تھی. آپ کا مجھ پر قرض ہے اور آج کے لاہور کے اس عظیم اجتماع کی وساطت سے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج بھی میرا دل آپ کے اس جذبے کی قدر اور اس کے شکریہ کے احساس سے معطر ہے اور انشاءاللہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا. میرے محترم دوستو، میں آج پاکستانی سیاست کی اس نزاکت کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس کا احساس ایک شہری کی حیثیت سے پہلے مجھے ہے، پھر پاکستان کے معاشرے میں اس احساس کو ملک کے تمام بڑے شہروں میں عوام کی بے پناہ شرکت کے ساتھ ہونے والے اجتماعات اور آج یہاں لاہور میں یہ فقید المثال اجتماع، اس سے مجھے کچھ احساسات ہو رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور پاکستان کے اوپر ایک
قرارداد پاس کی گئی تھی تو ایک ایسے مملکت کے تصور کے ساتھ تھی کہ ایک طاقتور اسلامی گئی تھی جو ایک ایسے مملکت کے تصور کے نظر آئے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کی آواز بنتا نظر آئے، جو دنیا بھر کے مظلوموں کی آواز بنتا نظر آئے، جو دنیا بھر کے انسانی حقوق کی بات کرتا ہوا نظر آئے۔ لیکن آج 72 سال گزرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کے نتیجے میں ہمارا ملک ایک غلام ملک کی طرح نظر آ رہا ہے۔ ہم اپنی آزادی کھو بیٹھ رہے ہیں۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم نے اس ملک کو آزاد رکھنا ہے، اس ملک کو عالمی اسٹیبلشمنٹ سے آزاد رکھنا ہے۔ ہم نے اپنی فوج کو ان کے دباؤ سے نکالنا ہے، ہم اپنے عوام کو، اپنی عدلیہ کو ان کے دباؤ سے نکالنا ہے۔ ایک آزاد قوم کی طرح ہم نے دنیا میں اپنی شناخت پیدا کرنی ہے، اور اس حوالے سے ہم آج محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کشمیر جو 73 سال تک انڈیا اس کشمیر کو ہڑپ کرنے کی جرت نہیں کر سکا، آج ہندوستان نے کشمیر کو ہڑپ کر دیا، اس پر قبضہ کر دیا۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہے، یا عمران کی حکومت نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہم کشمیر کا تحفظ نہیں کر سکے ہیں، یا یہ کہ پھر عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا ہے، کشمیر کو بیچا ہے، انڈیا کے ہاتھ بیچا ہے۔ اور آج اگر وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے فارمولے الیکشن سے پہلے وہ نہیں دیتا رہا؟ کیا مودی کے الیکشن سے پہلے وہ دعائیں نہیں دے رہا تھا کہ خدا اس کو کامیاب کرے، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ سو وہ کامیاب ہوا، اور اس کی نظر میں کشمیر کا حل یہ کہ آج ہم کشمیر پر ہندوستان کے ناجائز قبضے کو قانونی حیثیت دے رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم کشمیریوں کو آزادی نہیں دلا سکے، ہم ان کو جمہوریت نہیں دے سکے، ہم ان کو معیشت نہیں دے سکے، ہم ان کو دین اسلام نہیں دے سکے، ہم کچھ بھی نہیں دے سکے۔ کس بنیاد پر ہم نے 73 سال کشمیریوں کے خون کی کس حوالے سے؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، تمام دعاواں نے آپ کے سامنے اس ملک کی صورتحال بیان کی۔ پاکستان کے 72 سالوں میں پاکستان کا اسٹیٹ بینک بیان دے رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارا بجٹ 0 سے نیچے چلا گیا ہے، سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی کم ہو گیا ہے۔ معیشت کی یہ ابتری کہ آج غریب بے روزگار ہے، مہنگائی نے اس کی کمر توڑ دی ہے، اس کی قوت خرید کو ختم کر دیا ہے۔ نوجوان کو جو ایک سبز باغ دکھائے گئے تھے، آج اس کے مستقبل کو تاریک بنا دیا گیا ہے، اس کو بے روزگار بنا دیا گیا ہے۔ تمام سرکاری اداروں سے 30 لاکھ سے زیادہ ملازمین برطرف کر دیے گئے ہیں، ادارے کھوکھلے ہو چکے ہیں، دیوالیہ ہو چکے ہیں، ملک چل نہیں رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ایک طرف حکومت نااہل ہے، ایک حکومت ناجائز ہے، پھر اس کو برقرار رکھنے کے لیے میرے دوستو فرشتوں نے نہیں آنا، جنات نے نہیں آنا، آپ نے کردار ادا کرنا ہے، قوم نے کردار ادا کرنا ہے، جوانوں نے کردار ادا کرنا ہے۔
عوام نے کردار ادا کرنا ہے. اور آج ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ قوم بن کر ہم اس پاکستان کے مستقبل کو بچائیں اور اس کا تحفظ کریں. مولانا قدم بڑھاؤ، مولانا قدم بڑھاؤ. آ گیا ہے مولانا، آ گیا ہے مولانا، آ گیا ہے. میرے محترم دوستو، آج ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ پریشان ہیں، اضطراب کا شکار ہیں. اس ملک کا غریب، اس ملک کا مزدور، اس ملک کا کسان، اس ملک کا استاد، اس ملک کا ڈاکٹر، اس ملک کا وکیل، اس ملک کا نوجوان، اس ملک کا طالب علم، ہر ایک پریشان ہے اور اپنی زبوں حالی کو رو رہا ہے. اگر ہم نے ملک کو مطمئن کرنا ہے، اس کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں کو مطمئن کرنا ہے، تو پھر آئیں اور انقلاب برپا کریں، ہمت کریں اور انقلاب برپا کریں. تبدیلی اس طرح نہیں ہوگی کہ تبدیلی کے نعرے تو لگاتے رہے لیکن ہم عالمی اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کی طرف چلے جائیں. ہم اس ملک میں کسی کی غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. ہمیں اپنی ماؤں نے کسی کا غلام بنانے کے لیے ہمیں نہیں جنا ہے. آپ آزاد قوم ہیں، آزادی کے جذبے کے ساتھ ہم نے اس ملک کو بھی بچانا ہے، اس کو ترقی بھی دینی ہے. مجھ سے پوچھا گیا ایک انٹرویو میں کہ عمران خان بھی کہتا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور وہ بھی دھرنا دے رہا تھا، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور آپ بھی دھرنے دے رہے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس وقت الیکشن کمیشن متنازع نہیں تھا، اس وقت RTH کا سسٹم بند نہیں ہوا تھا، اور اس وقت کسی جنرل آصف غفور نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں تھی. 4 حلقوں پہ اعتراض تھا، ہم نے کہا بسم اللہ. کہا نہیں 10 حلقوں پہ اعتراض ہے، ہم نے کہا بسم اللہ. کہنے لگا 70 پہ اعتراض ہے، ہم نے کہا بسم اللہ. آخر حساب ہی ختم ہو گیا. دھرنے پہ آیا تو کسی نے دھرنا کرایا، حکومت میں آیا تو کسی نے حکومت دلائی. یہ سیاست اب آج کے بعد نہیں چلے گی. نعرہ تکبیر! چور حکمران سے لیں گے آزادی، ان حکمرانوں سے لیں گے دھاندلی، سیدھا سرکار سے لیں گے. ذرا زور سے بولو، للکار سے بولو، ہم جیت کر لیں گے، ہے حق ہمارا. میرے محترم دوستو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے، اور اس تحریک کے آغاز میں ہم نے جو مقاصد متعین کیے ہیں، ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے وہ مقاصد آج بیان کرنا چاہتے ہیں. میرے محترم دوستو، ہم نے اپنے سربراہی اجلاس میں جن نکات پر اتفاق رائے کیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ آئین پاکستان کی اسلامی، جمہوری، پارلیمانی اور وفاقی حکومت کا تحفظ کرنا اور آئین کے اس حیثیت کو عملی شکل دینا اور عملی اقدامات کرنا. ہم نے اس بات پر بھی اتفاق رائے کیا کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری ہوگی اور پارلیمنٹ کو کسی کا یرغمال نہیں ہونے دیا جائے گا. سیاست سے
اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کا خاتمہ کیا جائے گا اور ایک آزاد عدلیہ کے قیام کا تصور دیا جائے گا۔ آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے اصلاحات اور اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ عوام کے بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ صوبوں کے حقوق اور 18ویں ترمیم کا تحفظ کیا جائے گا۔ مقامی حکومتوں کا مؤثر نظام اور اس کا قیام ہمارا مقاصد میں ہوگا۔ اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کا تحفظ، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ، مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے خاتمے کے لیے ہنگامی معاشی پلان کا قیام، یہ ہمارے وہ بنیادی مقاصد ہیں جس کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اتحاد وجود میں آیا ہے۔ اور میں آج آپ کے اس عظیم اجتماع میں ان بنیادی رہنما اصول کا اعلان کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا، کسی چینل نے ایک خبر چلائی ہے کہ آج کے جلسے میں 3 سے 4 ہزار لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ 3 سے 4 ہزار لوگ آج کے جلسے میں شریک ہیں۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں جو کسی کی خدمت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو آج یہ جلسہ اگر ان کے ہاں کچھ بھی تھوڑا سا کوئی غیرت و حمیت ہے تو میرے خیال میں چلو بھر پانی میں ان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ شرم کرو، حیا کرو، حکومت چھوڑ دو۔ شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو۔ شیم 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 شیم۔ اور جیسے کہ آپ کے سامنے بات کی گئی، انشاءاللہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے اوائل میں اسلام آباد کی طرف پوری قوم مارچ کرے گی اور پارلیمنٹ کے استعفے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہم ایسے پارلیمنٹ پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں اور نہیں اس پارلیمنٹ کے ذریعے سے ناجائز حکومت کو چلنے دیں گے۔ اس کا خاتمہ کر کے دم لیں گے اور ووٹ کا مقدس امانت وہ عوام کو واپس دلا کر دم لیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ ڈالر کی اڑان ہے، پیسے کا بحران ہے، یہ دیکھو کپتان کا روشن پاکستان ہے۔ ڈالر کی اڑان ہے، پیسے کا بحران ہے، یہ دیکھو کپتان کا روشن پاکستان ہے۔ مولانا آ گیا ہے، اپنا اصلی چہرہ سب کو دکھا گیا ہے۔ مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں۔ اور اب اس سے پہلے کہ ہم قائد جمہوریت کو خطاب کی دعوت دیں، میں قائدین کی کرسیوں کے پیچھے کھڑے دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بیٹھ جائیں تاکہ اسکرین پر لوگ اپنے محبوب قائد کو دیکھ سکیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں، بہت مہربانی، اور بیٹھ جائیں۔ عطا تارڑ صاحب آگے جا کے بیٹھائیں، عزیشان کرو ذرا، تھوڑا اس طرف ہو جائے، مہربانی کریں، تھوڑا ہٹے، پیچھے ہٹے، شاباش، اور تھوڑا سا
چند ہی لمحوں میں چند ہی لمحوں میں آپ کے اور میرے محبوب قائد جناب میاں محمد نواز شریف دلوں کا وزیر اعظم کون؟ آواز آ رہی ہے پر اتنی نہیں، جتنے لوگ ہیں بتاؤ دلوں کا وزیر اعظم کون؟ دلوں کا وزیر اعظم کون؟ لاہوریوں، آج تم نے، ہم سب نے مل کے نواز شریف سے محبت کا حق الحمدللہ ادا کیا ہے۔ وہ نواز شریف جو جدید پاکستان کا معمار ہے، وہ نواز شریف جو آئین، عوام اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے، وہ نواز شریف جو آپ کے لیے لوڈ شیڈنگ بھی ختم کرتا ہے، موٹر ویز بھی بناتا ہے، پاکستان کو آگے بھی لے کر جاتا ہے، اور پھر اس ملک کی محبت میں جیلیں بھی کاٹتا ہے، جلا وطنیاں بھی جھیلتا ہے۔ انہوں نے بہت ظلم کیا، انہوں نے بہت ظلم کیا۔ ہم پاکستان کی خدمت کرتے رہے، کبھی غداری کے تانے، کبھی چوری کے تانے۔ بتاؤ پاکستان کا سب سے بڑا چور کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے سب سے بڑا چور؟ سب سے بڑا فراڈ کون ہے؟ نوسر باز کون ہے؟ جھوٹا کون ہے؟ اور سنو لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ مینار پاکستان کے نیچے لاکھوں لوگ اندر اور باہر تمہیں کیا کہتے ہیں؟ کون ہے یہ؟ سب سے بڑا چور کون ہے؟ نوسر باز کون ہے؟ جھوٹا کون ہے؟ انتقام کون لیتا ہے؟ اور اب کچھ دوست ابھی کھڑے ہیں، ان کو بھی بیٹھنا ہے، مہربانی کریں، جاؤ 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 جاؤ، آپ لوگ بیٹھیں، پلیز بیٹھ جائیں۔ یہ پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں، ان کو بٹھائیں۔ ایک نعرہ اور لگاؤ میرے ساتھ، جو شہباز شریف تک آواز جائے۔ میں کہوں گا جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا، آپ کہیں گے شہباز شریف جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا، جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا۔ اور پھر حمزہ شہباز اور خورشید شاہ کے لیے بھی نعرہ لگاؤ، جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا، جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا۔ خورشید شاہ جیلوں میں ڈالتے ہو، ہمیں کوٹریوں میں بند کرتے ہو، سمجھتے ہو ہم خاموش ہوں گے؟ ہم خاموش نہیں ہوں گے۔ اس ملک میں تبدیلی آئے گی۔ اور اب آپ سے خطاب کے لیے میں درخواست کرنے جا رہا ہوں، قائد جمہوریت، کاروان جمہوریت کے امام اور دلوں کے وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لاہور کے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو اور پی ڈی ایم کی محترم قیادت کو اور
तमाम जमातों के कारकुनों को अल्हम्दुलिल्लाह इस अजीमुशान जलसे पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं खास तौर पर इस जलसे के मुंतजमीन और कारकुनों को शाबाश देता हूं, जिन्होंने एक गासिब और गैर जमहूरी हुकूमत के तमाम हथकंडों को नाकाम बनाते हुए ये जलसा मुनक्किद किया। भाइयों और बहनों, मैंने इस तरह की आमरीत और इस किस्म के जबर की मिसाल कम ही देखी है कि एक पुरअमन जलसे को कुर्सियां, लाउड स्पीकर और लाइट्स देने पर भी मुकदमे बनाए जा रहे हैं। इन लोगों को खबर नहीं कि जब अवामी ताकत का सैलाब आता है तो इस तरह के हथकंडे, इस तरह की बुज़दिलाना रुकावटें तिनकों की तरह बह जाती हैं। लाहौर के मेरे गयूर भाइयों, आप जानते हैं मेरा तो आपके साथ उम्र भर का ताल्लुक है। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपने जब मुझे पहली मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब किया तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस खित्ते का सबसे मजबूत तरीन मुल्क बनकर उभरा। हमारी शरह तरक्की 8% तक जा पहुंची, जो आज 0 से भी नीचे है। और अल्लाह के फजलो करम से आप जानते हैं कि खुशहाली और रोजगार के बेशुमार मौके पैदा किए गए, अल्लाह ने किए और आपकी दुआओं से हुए। आपको लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर तक का मोटरवे बनाकर तोहफे में दिया। और आपने जब मुझे दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब किया, अल्लाह आप गवाह हैं इस बात के, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपका मान रखा और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत बन गया। इमरान खान को यानी सिलेक्टेड को जो लाने वाले हैं उनको भी शायद याद हो या ना हो, लेकिन लाहौर के मेरे भाइयों और बहनों, आपको जरूर वो दिन याद होगा जब भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी साहब इसी तारीखी मैदान में आए जहां आज आप हैं और खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान का अपना मकाम है, अपनी मोहर है, पाकिस्तान की अपनी मोहर है। और फिर 2013 में आपने मुझे तीसरी मर्तबा वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनाया, तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, याद है ना आपको? 20-20 घंटे। और गैस की लोड शेडिंग से चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे। हर तरफ दहशतगर्दी का राज था, रोज बम धमाके होते थे, हर तरफ बदअमनी थी। अल्लाह ताला के फजलो करम से
ہم نے بجلی کے اندھیروں کو مٹایا اور پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. یاد ہے نا آپ کو؟ پاکستان کے دفاع کو اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط کیا. آج یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر آپ جانتے ہیں یہاں سے تھوڑی دور کے فاصلے پر اورنج ٹرین چل رہی ہے. لاہور، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد میٹرو بس لاکھوں لوگوں کو باعزت سفر مہیا کر رہی ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بن رہی تھیں اور صحت کے شعبے میں پی کے ایل آئی جیسے ادارے بن رہے تھے، ہسپتال بن رہے تھے. میں ان منصوبوں کی تکمیل پر جیل میں قید اپنے بھائی شہباز شریف کو شاباش دیتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتا ہوں کہ اس نے ذاتی طور پر اپنی نگرانی میں یہ سارے کام مکمل کیے. لاہور کے میرے بھائی اور بہنوں، پوری قوم جان چکی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں کس طرح ہماری تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کی گئی، کس طرح چند جرنیلوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے. کس طرح انہوں نے طے کیا کہ ایک ایسی کٹ پتلی کو لے کر آنا ہے جو آنکھیں بند کر کے ان کے اشاروں پر ناچتی رہے. اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. انہوں نے ووٹ اس طرح چوری کر کے ایک نالائق، نااہل اور نادان کلنڈروں کا ایک سرکس لگایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کی راہ پر آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو غربت، مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی اور معاشی تباہی کی گہری کھائی میں دھکیل دیا، دھکا دے دیا. آپ کو یاد ہوگا ہمارے دور میں آٹا 35 روپے کلو تھا، 35 روپے. مجھے بتاؤ کہ آج آپ کو آٹا کتنے روپے کا کلو ملتا ہے؟ نواز شریف کے دور میں چینی 55 روپے کلو تھی. میرے لاہور کے بھائیوں اور بہنوں، ذرا بتاؤ آج چینی کس بھاؤ ملتی ہے؟ اور جو اضافی پیسے آپ ادا کر رہے ہیں بھائی، اس کا فائدہ کسان کو نہیں پہنچ رہا. اس کا فائدہ کسی کو نہیں پہنچ رہا، عوام کو نہیں پہنچ رہا، بلکہ یہ پیسے عمران خان کے حواریوں اور اے ٹی ایم مشینوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور میں آپ سے غلط بات کبھی نہیں کرتا. نواز شریف کے دور میں آپ کو یاد ہے نا، ڈالر 104 روپے پر تھا اور کہاں پہنچ گیا؟ آج کہاں پہنچ گیا ہے؟ پاکستان کے عوام اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب کس سے لیں؟ کس سے پوچھیں کہ گھی، دالوں، سبزیوں
اور ضروریات زندگی کی قیمتیں 200 گنا کیوں بڑھ گئی ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ دعاؤں کی قیمتیں ان کی پہنچ سے کیوں باہر ہو گئی ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کیوں چلی گئی ہے؟ کس سے پوچھیں کہ لوگ فاقوں پر کیوں مجبور ہو گئے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ رکشہ ڈرائیور کیوں اپنے معصوم بچوں کو نہر میں پھینکنے پر مجبور ہو گیا؟ کس سے پوچھیں کہ 1 کروڑ نوکریاں دینے والے نے لاکھوں لوگوں کا روزگار کیوں چھین لیا؟ آج تو پاکستان سے باہر بھی ہمارے پاکستانی بے روزگار ہو رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر اس بات کو۔ کس سے پوچھیں کہ 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کدھر چلا گیا؟ کس سے پوچھیں کہ بجلی اور گیس ملے نہ ملے 3-3 4-4 گنا بل کیوں آ رہے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ 27 ارب میں میٹرو بس بنانے والا شہباز شریف تو جیل میں ہے، لیکن پشاور BRT جس میں قوم کے 110 ارب ڈبونے والے آج کیوں دندناتے پھرتے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ عاصم سلیم باجوہ نے امریکہ میں اربوں کی سلطنت کہاں سے بنائی؟ کس سے پوچھیں کہ علیمہ خان نے بیرون ملک اربوں روپے کی جائیداد کیسے بنائی؟ کس سے پوچھیں کہ زمان پارک کی نئی تعمیرات اور بنی گالا کا محل کیسے بنا؟ کس سے پوچھیں کہ عمران خان کا فارن فنڈنگ کیس کئی برس سے لاپتہ کیوں ہے؟ یہ عمران خان کہتا ہے NRO نہیں دوں گا۔ تم سے NRO مانگتا کون ہے؟ تم اور علیمہ خان تو خود ثاقب نثار کے NRO پر جی رہے ہو، تم کسی کو NRO کیا دو گے؟ بھائی کس سے پوچھیں کہ آکسیجن ملے؟ آکسیجن پشاور میں نہیں ملی اور 7 افراد کیوں حکومتی نااہلی کے بھینٹ چڑھا دیے گئے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ پشاور میں آکسیجن نہیں ملنے کی وجہ سے 7 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کس سے پوچھیں؟ کون جواب دے گا؟ اور کس سے پوچھیں کہ سکوت کشمیر جیسے سانحے پر یہ جعلی حکمران کیوں خاموش بیٹھے؟ کس سے پوچھیں کہ ہمارے قریب ترین دوست سعودی عرب اور چین بھی ہم سے کیوں دور ہو گئے؟ کس سے پوچھیں کہ پاکستان، ہنستا بستا پاکستان دنیا میں آج کیوں تنہا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں نام نہ لو، نام نہ لیں تو بتائیں پھر کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کیا ملک کی اس تباہی و بربادی کے ذمہ دار صرف عمران خان ہے، یا وہ جو آپ کا ووٹ چوری کر کے اسے اقتدار میں لائے ہیں اور سازش کر کے ہمارے ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں بھائی کہ ہم نہ جانیں، ہم نہ سمجھیں کہ کون اصلی ذمہ دار ہے۔ پھر کہتے ہو نام
نہ لوں. واہ، ملک کو برباد کر دیا، آپ کو برباد کر دیا، 22 کروڑ عوام کو برباد کر دیا، معیشت کو برباد کر دیا، اور کہتے ہو نام نہ لوں. آئین شکنی آپ کریں تو کیا نام میں وابدہ والوں کا لوں؟ ذرا بتاؤ مجھے، لاہور کے عوام بھائیوں، آپ بتاؤ. پرائم منسٹر ہاؤس کی دیواریں پھلانگ کر وزیر اعظم کو آپ گرفتار کریں تو کیا شکایت میں محکمہ زراعت کے خلاف درج کراؤں؟ جواب دو مجھے، لاہور والوں، آپ ہی جواب دو. ججوں کو بلیک میل کر کے مرضی کے فیصلے آپ لکھوائیں تو کیا شکایت محکمہ اوقاف کے خلاف لگاؤں؟ جسٹس صدیقی سے ہائی کورٹ کے جج تھے اور چیف جسٹس بننے والے تھے، ان سے ملاقات کر کے نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دلوانے کی فرمائش آپ کریں تو کیا شکایت میں محکمہ جنگلات کے خلاف لگاؤں؟ الیکشن چوری آپ کریں، آر ٹی ایس آپ بند کروائیں تو شکایت میں محکمہ صحت کے خلاف کروں؟ آپ بتائیں کہ ان سنگین جرائم کی شکایت پھر میں کس سے کروں؟ لاہور والوں، میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں اور سچ بول رہا ہوں. آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. چند آئین شکن جرنیل اگر اسے پسند نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن نواز شریف حق اور سچ بات کہہ کر رہے گا اور کہتا رہے گا، مگر 22 کروڑ عوام کو ان کا حق دلوائے بغیر، حق کے حکمرانی دلوائے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا انشاءاللہ. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ میرے ضمیر کی آواز ہے، یہ 22 کروڑ عوام کے ضمیر کی آواز ہے، یہ آپ کی ضمیر کی آواز ہے نا لاہور والوں، آپ کے بھی ضمیر کی آواز یہی ہے نا. نواز شریف کیا کہتا ہے بھائی، کیا کہتا ہے؟ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے؟ وہی جو پاکستان کے آئین کا بیانیہ ہے، وہی جو فوج کے حلف کا بیانیہ ہے، وہی جو قائد اعظم کا بیانیہ ہے. یہی میرا بیانیہ ہے. آئین کی تابع داری کرو، اپنے حلف کی پاسداری کرو، سیاست سے دور رہو، فوج کے ادارے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مت استعمال کرو. ایجنسیوں میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی فیکٹریاں بند کرو. ان اس میں اگر کوئی ایک بات بھی